أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل صدق الله العظيم۔ سورہ شعراء کا آخری رکوع شروع ہوا ہے اور 19ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ آیت نمبر 192 سے لے کر 97 تک یہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے قصے آپ حضرات نے سنے۔ موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان کے قصے روزانہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھتے گئے، آپ سنتے گئے۔ آج کی جو یہ آیت ہے، اس میں جو قصے آپ لوگوں نے سنے یہ من گھڑت نہیں تھے، بلکہ یہ قصے اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے قرآن کے اندر تھے۔ اللہ کا اتارا ہوا قرآن کون ہے اتارنے والا؟ وہ ہے رب العالمین۔ اس نے اتاری ہے یہ کتاب۔ اور کس کے ذریعے سے اتاری ہے؟ کہا روح الامین ایک فرشتہ ہے، امین امانت دار۔ شاہ عبد القادر صاحب امین کا ترجمہ کرتے ہیں معتبر، بڑا معتبر آدمی ہے جو یہ بات کر رہا ہے، بڑا معتبر آدمی ہے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں معتبر آدمی ہے۔ تو امین کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب معتبر سے کرتے ہیں۔ تو روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ روح القدس بھی ہے، قدس پاکیزگی کو کہتے ہیں، امین امانت داری کو کہتے ہیں۔ روح آپ سمجھتے ہیں، روح یہ فرشتے کو روح کہتے ہیں، اور روح اس لیے کہتے ہیں کہ روحانی چیزیں یہ فرشتے آسمان سے لاتے ہیں، جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ تو یہ روح الامین لے کے آئے ہیں۔ اور آپ کا دل چونکہ 24 گھنٹے بیدار رہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ دل اس لیے نہیں سوتا کہ مستقل بیدار رہے آسمانی باتوں کے لینے کے لیے۔ تو جبرائیل لے کے آئے ہیں، امانت دار فرشتے ہیں، آپ کے دل پہ لے کے آئے ہیں، اتارا ہے قرآن پاک۔ کیوں اتارا ہے؟ تاکہ جتنے پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں آپ کا شمار بھی انہی پیغمبروں میں سے ہو۔ جیسے وہ جنت کی خوشخبری دینے والے، دوزخ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، آپ بھی ایسی ہو جائے۔ یعنی قرآن پاک اندر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سنانے کی چیز ہے، یہ بتانے کی چیز ہے۔ لوگوں کے دل دماغ کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اتر گیا، آپ نے علم پڑھ لیا بس، بہت ہے جی رکھ دیا بس، اب اس کو رکھ دیں۔ رکھنا نہیں ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے اس کو۔ اور دنیا کا جو پیسہ ہے وہ خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ جو دولت ہے یہ بتانے سے ختم نہیں ہوتی، یہ اور بڑھتی ہے۔ اس لیے اس کو بتایا جائے، آگے کہا جائے اس کو۔ تو آپ بھی ان میں شامل اللہ نے کر دیے۔ اچھا، یہ قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ یہ بالکل وضاحت والی عربی زبان میں ہے۔ یہ بالکل وضاحت والی، مبین کا ترجمہ میں وضاحت سے کر رہا ہوں۔
یہ وضاحت والی عربی زبان میں ہے۔ اس پر ایک بات سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص اردو ترجمہ لکھ لے تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کو اردو کا قرآن کہنا ناجائز ہے۔ انگریزی ترجمہ لکھ لے تو کہ جی انگریزی کا قرآن کا یہ ناجائز ہے، اور اس کو قرآن پاک کے نام سے استعمال کرنا اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کیا ہے کہ قرآن پاک تو عربی الفاظ اور عربی مفہوم کا نام ہے۔ اردو ترجمے کو ترجمہ قرآن تو کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنی زبان میں فاتحہ پڑھتا ہے اور نماز کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، فاتحہ کا ترجمہ کر کے نماز پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد کا ترجمہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن پاک عربی میں اترا ہے اور اس کا تعلق عربی کے ساتھ ہے، اور یہ عربی اس سے ہٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ قرآن پاک اسی عربیت کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے، اور اسی عربیت کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے، اور اسی عربیت کے ساتھ یہ قرآن پاک قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو قرآن پاک نام ہے نظم اور معنی دونوں کا۔ نظم یہ ہمارا اصطلاحی لفظ ہے، یہ اردو کا نظم مراد نہیں ہے۔ نظم وہ الفاظ جو پروئے گئے ہیں، جیسے دھاگے کے اندر موتیوں کو پرویا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک کے الفاظ یہ خوبصورت پروئے گئے ہیں۔ اس کلام کو اللہ نے اتارا ہے اور اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس وجہ سے یہ عربی کی تخصیص ضروری ہے اس کے اندر۔ یہ کسی اور زبان میں ترجمہ تو کہلا سکتا ہے لیکن قرآن نہیں کہلا سکتا، جی اردو قرآن ہے، اور اس کو یہ کہنا بھی ناجائز ہے، اس کو اردو قرآن کہنا بھی ناجائز ہے۔ ترجمہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اردو قرآن ہے، انگلش قرآن ہے، فارسی قرآن ہے، یہ کہنا علماء نے منع کیا سختی کے ساتھ، اس لیے کہ قرآن عربی ہے، کسی اور زبان کا قرآن نہیں ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک اس کی صداقت کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی عجیب لکھی ہے، وہ یہ والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک ہی کی آیتوں کو مختلف جگہوں سے لے لے، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین وہو العزیز الحکیم، مختلف ٹکڑے، ایک ٹکڑا وہاں سے لیا، ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، ایک مضمون بنایا، سب قرآن کی آیتیں لیکن الگ الگ جگہ سے لی ہے، فرمایا اس کو بھی قرآن نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے جس ترتیب کے ساتھ اتارا ہے اسی کو قرآن کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو تو اقتباس تو کہہ سکتے ہیں۔ اقتباس کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ایک بات کہی، اس کی دلیل میں نے ایک ٹکڑا پیش کیا قرآن کا، تو وہ ٹکڑا میں نے پیش کیا سمجھانے کے لیے، اس کو اقتباس کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی الگ الگ جگہ سے آیات لے کر کے اس کو قرآن کہنا بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن پاک وہ ہے جو ترتیب کے ساتھ اترا ہے، وہ قرآن ہے، ٹکڑے ٹکڑے لے کر کے اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، پھر یہ قرآن پاک پچھلی کتابوں میں ہے، تو کیا پچھلی کتابوں کو قرآن کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ وہ تو اللہ پاک نے بتایا ہے کہ ایک کتاب میں اتاروں گا اور بعد میں ایک نبی آئیں گے، دیکھو اس کا یہ انداز ہوگا، وہ تو اللہ نے تعارف کے لیے فرمایا، اور وہ تو اللہ جل جلالہ نے ان نبیوں کو اور ان امتیوں کو بتایا کہ ایسا ایسا اترے گا، اور یہ نبی آئیں گے اور اس شکل و شباہت کے ہوں گے، فلانی جگہ پیدا ہوں گے، اتنے دن وہاں رہیں گے، پھر فلانی جگہ ہجرت کریں گے، یہ ان کے ساتھ ہوگا، یہ باتیں اللہ جل جلالہ نے ان کتابوں میں بیان فرمائی۔ اچھا، باوجود اس کے کہ یہودی عیسائی میں جو ضدی لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں گڑبڑ کر لی، جس کو تحریف کہتے ہیں، گڑبڑ کرنا،
آگے پیچھے کرنا، مٹا دینا چیز کو، تاکہ لوگ جو ہے وہ بعد والے اس پیغمبر کو نہ مانیں۔ لیکن باوجود گڑبڑ کے کچھ چیزیں ان سے رہ گئی، وہ بشارتیں آج بھی موجود ہیں۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عیسائیت کے بارے میں، اظہار الحق اس کا نام ہے، عربی میں ہے۔ اس کے اندر جو آخری حصہ ہے اس میں ان بشارتوں کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے 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 ہوں گے۔ وہ بشارتیں اس میں ہیں، تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ اور مولانا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اظہار الحق کا، وہ عربی میں ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہے بائبل سے قرآن تک۔ اس میں اس اردو ترجمے میں بھی یہ ساری بشارتیں وہاں حضرت نے اس کو جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ تو قرآن پاک کی بشارتیں پچھلی کتابوں میں بھی ہیں۔ اور آخری آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی اس میں یہ ہے کہ ان مکہ کے کافروں کے لیے یا بعد میں جتنے آنے والوں کے لیے یہ والی نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی قرآن کو جانتے ہیں۔ یہ والی بھی ایک نشانی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی قرآن کو جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے وہ علماء جنہوں نے حضور کو مانا، یعنی مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے اور وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ یہودی جھوٹے ہیں، ہماری کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، آپ کا تذکرہ ہے، آپ کی ہجرت کی جگہ کا ذکر ہے، آپ کے قرآن کا ذکر ہے۔ اچھا، کچھ باتیں احادیث میں بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پچھلی کتابوں میں کہا ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، ہم نے آپ کو کلمہ دیا ہے جس سے لوگوں کے بند دلوں کو ہم کھولیں گے اور لوگوں کا دل دماغ ہم آزاد کریں گے، اور آپ کی جو امت ہوگی وہ پائنچوں کو اوپر رکھے گی، آدھی آدھی پنڈلیوں تک ان کے پائنچے ہوں گے، اور آپ کی جو امت ہوگی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے گی۔ آپ کا جو مؤذن ہوگا اس کی آواز فضا کے اندر بلند ہوگی، اور آپ کے جو نمازیوں کی صفیں اور مجاہدین کی جہاد میں صفیں وہ ایک جیسی ہوں گی، اور آپ کے جو ماننے والے ہیں یعنی حضور کے امتی وہ اللہ کا ایسا نام لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناہٹ ان کی چھتے کے پاس بھن بھناہٹ ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کے ماننے والے یہ کیا کریں گے، یہ اللہ کا نام ایسے لیں گے، یہ ایسے اللہ کا ذکر کریں گے۔ وہ یہ والی باتیں جو بھی آپ نے سنی یہ تورات کے اندر ہے، یہ اس امت کی تعریف ہے۔ تو جو علماء اس بنی اسرائیل کے یہودیوں کے وہ مسلمان ہوئے انہوں نے تو کھلا کھلا کہا، اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے چپکے چپکے۔ مسلمان تو نہیں ہوئے، کھلا کھلا اس لیے نہیں کہتے تھے کہ بھائی لوگ کہیں گے کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائے، اور نجی محفلوں کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء کا ماننا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ بھائی مثال کے طور پر ایک بات کرو، کوئی بات ہے اور عوام کو تشویش ہے، ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں نہیں یہ بات صحیح ہے، تو وہ تشویش ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو جو دل دماغ میں وہ ہوتا ہے وسوسے ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا عالم اگر وہ بات کہے تو لوگوں کا وہ وسوسہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ بطور دلیل کے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن تو ویسے ہی مان لو، لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن سچ ہے اور محمد رسول اللہ سچ ہے، پھر تو مان لو۔ ویسے تو ویسے ہی ماننا چاہیے، لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو جاننے والوں نے مان لیا تو تم لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے، ماننا چاہیے۔ یہ باتیں ہیں ہمارے آج کے درس کی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک بات ہے یہ قرآن پاک رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور ایک معتبر فرشتہ جبرائیل علیہ السلام
وہ لے کے آئے ہیں، اور اے پیغمبر آپ کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ ان پیغمبروں میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو دوزخ سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ کے دل پہ ہم نے قرآن اتارا ہے۔ دل کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیدار تھے، جبرائیل آیا، اس نے پڑھا، آپ کے دل میں ہم نے محفوظ کیا، پھر آپ کی زبان سے ہم نے اس قرآن پاک کو ادا کروایا۔ ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی زبان ہے، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ میں نے ابھی آپ کو باتیں بتائی، اور بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس سے واقف ہیں؟ تو اب تو جب بڑے ایک آدمی نے کہہ دیا اب تو مان لو، تمہارے بڑے نے کہہ دیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ یہ اتنے بدبخت تھے یہ یہودی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور اتنے میں یہودی آ گئے، کچھ لوگ آ گئے۔ یہ بخاری شریف میں ایک قصہ ہے جو بھی آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ تو یہودی لوگ بھی آ گئے، یہ پردے میں چھپ گئے پیچھے، اور انہوں نے حضور کو کہا اللہ کے رسول آپ ذرا میرے بارے میں ان سے معلومات کریں، میں کیسا آدمی ہوں۔ اچھا، یہودیوں کو پتہ نہیں تھا، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہودیوں نے اپنی بات کی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے اس کا باپ بھی اچھا، اس کا دادا بھی اچھا، یہ خود بھی اچھا۔ اوہو، کچھ نہ پوچھو، عبداللہ ابن سلام تو بہت زبردست آدمی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے، کہنے خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن سلام مسلمان نہیں ہو سکتے، اللہ نہ کرے وہ مسلمان ہو۔ تو اتنے پردے کے پیچھے سے وہ نکل گئے، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر یہودیوں کو بڑی آگ لگی۔ کیا کہا؟ کہنے لگے یہ خود بھی شریر ہے، اس کا باپ بھی شہید ہے، اور اس کا پورا خاندان شریر ہے۔ ہاں، یہ کوئی بات ہے؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے، ہماری سب کی ناک کٹوا دی تو نے۔ تو اس پر عبداللہ ابن سلام نے اللہ کے رسول کو کہا دیکھا آپ نے، میں نے نہیں کہا تھا یہ ضدی لوگ ہیں، ایک نمبر کے بخیل لوگ ہیں، اور ایک نمبر کے بیکار لوگ ہیں۔ ابھی 1 منٹ پہلے کیا کہا، اور 1 منٹ کے بعد ان کی سب چیزیں کیا ہو گئی، بدل گئی۔ تو یہ والی بات بھی کہ بھئی جب ایک عالم آدمی کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو مان لو، لیکن نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آج کے دن کے سارے کام آپ کے حوالے ہیں، اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما، اور سارے کاموں کو یا اللہ آسان فرما، اور قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ قرآن پاک احادیث مبارکہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط فرما۔ اللہ قرآن و حدیث ہمارے ذریعے سے زندہ فرما، لوگوں کو عمل والا بنا، اخلاص والا بنا، دعوت والا بنا، اور دین کو زندہ کرنے والا بنا، اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر زمینی فضائی آفتوں سے ہماری تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ سمندری طوفان سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اور آسمانی فضائی آفتوں سے اور طوفانی بارشوں سے اور سیلاب کے ریلوں سے اور ژالہ باری سے اللہ ہمارے ملک کی افراد کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، دیہاتوں کی، سب کی حفاظت فرما، اور جتنے مسلمان ہیں سب کے دلوں کو سچی توبہ کی طرف مائل فرما۔ اللہ غفلت ہماری ختم فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما، ہمارے دلوں کو بیدار فرما، اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔